میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں تاج محل پر. آپ کا من نئی نظم ہے, آپ تیار ہو تو مجھے تالی بجا کر کے حکم دے, بالکل اسی تیور کی کہ میں تاج محل ہوں. بلال صاحب آپ جب تک صدا نہیں دیں گے تب تک صبح تو ہونی نہیں ہے, تو آپ رہیں دیکھتے رہیں کہ میں تاج محل ہوں. ایک چیز کے لیے آپ کو مبارکباد اور دوں گا. آج کے اس مشاعرے میں ہندی کی بیٹی کی طرح منیکا آپ کے بیچ میں آئیں, اور آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ ہندی کی بٹیا کو دعائیں دے کر کے واپس بھیجا, وہ بھی بتاتا ہے کہ ناگپور کی زمین گنگا جمنی تہذیب کی, بھاشاؤں کی, محبتوں کی, پیار کی سرزمین ہے. مبارکباد, آپ نے کسی کو مایوس نہیں کیا. ایک بار میں شاعر دوستوں سے کہوں گا کہ سامعین کے لیے تالی بجائیں, کمال کے لوگ ہیں یہ, اللہ انہیں سلامت رکھے. اور میں تو پیارے بھائی سے کہوں گا کہ آپ ٹینکر میں بھر کے آکسیجن بھیجتے ہیں, اگلی بار کہیں مشاعرہ ہو تو یہاں سے ٹینکر میں بھر کر کے وہ سامعین بھیجیے تاکہ وہاں کے بھی مشاعرے کامیاب ہو سکے, کیونکہ یہ بڑے ایکسپورٹ کوالٹی کے سامعین ہیں. اللہ ان کا تیور اسی طرح برقرار رکھے کہ میں تاج محل ہوں, میں تاج محل ہوں, اے شاہ جہاں میں تیری نایاب غزل ہوں, میں تاج محل تاج محل تاج محل ہوں, میں تاج محل ہوں. بہت کچھ کہا گیا تاج محل پہ, لیکن ایک زاویہ میرا ہے, ایک تیور میرا ہے, اس تیور سے سنیے. میں تاج محل ہوں کہ بہتی ہوئی جمنا کی روانی میں ہوں شامل, ہر ایک محبت کی کہانی میں ہوں شامل. تیار رہنا, پھر وہی تیور, وہی دل میں گدگدی سی ہو تو پھر اسے تالیوں میں بدلنا کہ بہتی ہوئی جمنا کی روانی میں ہوں شامل, ہر ایک محبت کی کہانی میں ہوں شامل. جو لوگ میرا نام مٹانے پہ تلے ہیں, تیار رہنا ناگپور والوں, جو لوگ میرا نام مٹانے پہ تلے ہیں وہ یاد کریں ان کی جوانی میں ہوں شامل. میں گود جمنا کی محبت کا کمل ہوں, میں تاج محل تاج محل تاج محل ہوں, میں تاج محل ہوں. آخری بند پڑھتا ہوں اس کا کہ جب نام میرا آئے تو اٹھلاتے بھی ہو تم. سمجھ رہے نا میں کس سے کہہ رہا ہوں, پہنچ رہے ہیں وہاں تک آپ, کہ جب نام میرا آئے تو اٹھلاتے بھی ہو تم, اور حد ہے کہ تاریخ کو جھٹلاتے بھی ہو تم. جب نام میرا آئے تو اٹھلاتے بھی ہو تم, اور حد ہے کہ تاریخ کو جھٹلاتے بھی ہو تم. دنیا سے کوئی آئے تو لا کر میرے در پر, تیار رہنا, دنیا سے کوئی آئے تو لا کر میرے در پر, مجھ کو ہی بڑی شان سے دکھلاتے بھی ہو تم. جب نام میرا آئے تو اٹھلاتے بھی ہو تم, اور حد ہے کہ تاریخ کو جھٹلاتے بھی ہو تم. دنیا سے کوئی آئے تو لا کر میرے در پر, مجھ کو ہی بڑی شان سے دکھلاتے بھی ہو تم. یہ مان لو, یہ مان لو اس ملک کا میں آج ہوں کل ہوں, میں تاج محل تاج محل تاج محل ہوں, کیا کہنا, میں تاج محل ہوں. اور پورے ناگپور والوں اس
اس دربار میں موجود ایک ایک شخص اگلے 2 منٹ مجھے آپ سے کوئی داد نہیں چاہیے، لیکن ایک ایک لفظ آپ گھر لے کے جائیں گے، یہ آپ کو عہد کرنا پڑے گا۔ یہ سچ ہے کہ ہم پریشان ہیں، یہ سچ ہے کہ ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمیں جھانکنا اپنے گریبان میں بھی پڑے گا۔ کہیں نہ کہیں ہم جب صبح چائے کی دکان پہ بیٹھتے ہیں تو حکومت بنا بھی دیتے ہیں اور شام تک بگاڑ بھی دیتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں۔ ہماری زبان پر اور ہمارا پورا جسم ابھی بھی گھوڑے کی پیٹھ پر ہے اور ہاتھوں میں شمشیر ہے، قلم نہیں آئی ہے۔ میں ایک مطلع اور 2 شعر پڑھ کے آج کے اس مشاعرے کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہوں کہ آج تاریخ ہے حیران، کیا کہنا، کہاں چوک ہوئی، غلطی تو ہوئی ہے، کمیاں تو ہیں، جھانکنا تو اپنے گریبان میں پڑے گا، میری نئی نسلوں اور تمہیں جھانکنا پڑے گا۔ ان بزرگوں نے اپنی زندگی جی لی ہے، ہمارے باپ داداؤں نے اپنی زندگی کاٹ لی ہے، اب اچھا یا برا جو بھی آنے جا رہا ہے اس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ہماری نئی نسل کو کرنا ہے۔ میری نئی نسل مجھے تالی بجا کے ماحول دے، میں بہت ضروری ایک مطلع اور 2 شعر پڑھ کے اس مشاعرے کو ختم کرتا ہوں کہ آج تاریخ ہے حیران، ارے کیا کہنا، واہ واہ، کہاں چوک ہوئی، سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی، سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی، حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، مسئلہ اب ہیں مسلمان، کہاں چوک ہوئی، کہاں چوک ہوئی، مسئلہ اب ہے مسلمان، کہاں چوک ہوئی، تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، تم پہ دولت بھی ہے۔ اگلی لائن میں ہی اسرائیل بھائیوں، پیارے بھائیوں، اللہ نے ایسا نوازا ہے کہ جب لٹانے پہ آئیں تو بہت کچھ لٹا دیں، اللہ نے اتنا دیا ہے آپ سب کو، تعداد بھی ہے۔ میں مصرعے پڑھ رہا ہوں کہ تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی۔ اور آج کے مشاعرے کا حاصل آخری شعر کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے۔ پیارے بھائی، آپ نے کہا تھا نا جس مشاعرے کا مقصد تعلیم ہونا چاہیے، میں اس شعر سے ختم کر رہا ہوں کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، ہے تیرے پاس تو قرآن، کہاں چوک ہوئی، ہے تیرے، کمزور تالی بجا رہے ہیں، میں پھر سے پڑھ رہا ہوں شعر کو کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے، ہے تیرے پاس تو قرآن، کہاں چوک ہوئی، ہے تیرے پاس تو قرآن، کہاں چوک ہوئی، بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی، بس یہی ایک خرابی
सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई? कहाँ चूक हुई, सोचता रहता हूँ इमरान।